من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں حجی مصفی پروگرام کربلا اور عصر حاضر کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آج 27 محرم الحرام ہے، 15 اگست ہے اور منگل کا روز ہے۔ پروردگار کی بارگاہ میں دعا گو بھی ہوں اور پر امید بھی ہوں کہ پوری دنیا میں آپ جہاں کہیں بھی ہوں گے صدقے میں محمد و آل محمد علیہ السلام کے خیر و عافیت سے۔ ناظرین، آپ کو ہمارے پروگرام کے فارمیٹ کا علم ہے۔ ہمارے پروگرام کا یہ خاص ایک طریقہ کار ہے کہ ہر سال محرم میں ہم پوری تاریخ ہے جو قلم بند کی گئی ہے، جو مورخین نے لکھا ہے 2 محرم کو، جس وقت سید الشہداء امام حسین علیہ السلام کا کاروان کربلا میں وارد ہوا، اس دن سے لے کے جو کچھ تسلسل کے ساتھ واقعات رونما ہوتے چلے گئے، اس کو ہم تاریخ کے ساتھ اس پروگرام میں لے کر آگے بڑھتے رہے ہیں۔ پچھلے پروگرام میں ہم نے جو گفتگو کی قبلہ کے ساتھ، وہ ہم نے مشاہد کا تذکرہ کیا تھا، کہاں کہاں سے اسرائے آل محمد کے کاروان کو لے کے جایا گیا، کہاں کہاں پر بچوں کی قبور ہے، کہاں کہاں پر سر مبارک کو ٹھہرایا گیا اور کہاں کہاں پر اس سر مبارک سے معجزات کا ظہور ہوا اور قطرات خون میں سید الشہداء جو ہے وہ ظاہر ہوئے، اور ان جگہوں پہ خاص و عام کے لیے زیارت گاہیں موجود ہیں، بلکہ مرجع خلائق کہی جاتی ہیں۔ تو ہم حلب کے اوپر جو ہے وہ رکے تھے، وہیں سے گفتگو کو آگے بڑھائیں گے، اور ہمیشہ کی طرح ہمارے ساتھ آپ کی شخصیت کسی تعارف کی محتاج نہیں، یو ایس اے سے ہمارے ساتھ ہیں علامہ سید قلبی عباس رضوی صاحب۔ قبلہ آپ کی خدمت میں ایک مرتبہ پھر پرسہ پیش کریں گے اور سلام عرض کریں گے۔ علیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عظم اللہ لکم الاجر انشاءاللہ ماجورین، حیاکم اللہ۔ جزاک اللہ قبلہ، جزاک اللہ۔ تو ناظرین، حلب کے اوپر ہماری گفتگو رکی تھی قبلہ کے ساتھ، اور تمام مشاہد کا ذکر ہو رہا تھا، اس کا تذکرہ ہو رہا تھا جہاں جہاں پر مشہد ہے۔ آج جو ہم بات کرنے والے ہیں وہ مشہد حما، مشہد حمص، مشہد بلابک اور دمشق کے اوپر اس قافلے کو، جس طرح سے قبلہ نے پچھلے پروگرام میں بتایا تھا کہ سیدھا راستہ جو ہے وہ کربلا سے دمشق کو جاتا تھا، مگر اذیت دینے کے لیے کہ زیادہ سے زیادہ نفوس کو اذیتیں دے کر ختم کیا جا سکے، کم سے کم افراد دمشق پہنچ سکیں، بچے زیادہ تر مارے جائیں، اور انجان غیر معروف راستوں سے، جو جنگلوں سے، مختلف دیہاتوں سے گزارا کیا، اور نہ صرف سیدھے جو ہے وہ دمشق گئے بلکہ ترکیہ کی سرحد میں بھی گئے ہیں، ترکیہ کا بھی ذکر کیا گیا، ان کچھ علاقوں کو جہاں پر گئے ہیں ان کا بھی ذکر ہوا تھا۔ اس کے بعد وہاں سے پھر دمشق نہیں گئے، وہاں سے لبنان چلے گئے جو اس وقت موجودہ لبنان ہے، اور قبلہ وہاں سے مشہد حما جو ہے وہ پہنچے ہیں۔ یہاں سے اپنی گفتگو کو مربوط فرما دیں۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وصلی اللہ علی سید الانبیاء والمرسلین وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتخبین، اما بعد۔ حاضرین، ناظرین، مشارکین، مشترکین، مستمعین اور ناظرین، عظم اللہ لکم الاجر، خدا آپ سب کے پرسے کو قبول فرمائے، اور خصوصی طور پر آپ کے گریے کو اور آپ کے آنسوؤں کو حضرت زہرا سلام اللہ علیہا شرف قبولیت عطا فرمائے۔ اور یقیناً گزرتا ہوا ایک لمحہ بہت ہی اہم ہے کہ ذکر اہل بیت میں گزرے، یا کرتے ہوئے یا سنتے ہوئے۔ ذکر یہ ہو رہا تھا کہ اہل بیت اطہار سبایا کو، مقدس ہستیوں کو ظالموں نے صحرائے کربلا میں امام حسین علیہ السلام کو شہید کیا، اور شہید کرنے کے بعد ان کی خواتین کو، بچوں کو زمین کربلا سے شام لے کر آئے، لیکن شام سیدھے راستے سے نہیں آئے، بلکہ معاکس اور مختلف اور متفرق راستوں کا انہوں نے استعمال کیا تاکہ اہل بیت اطہار کو زیادہ سے زیادہ اذیتیں ہو سکیں۔ میں عربی کتابوں کے متن کو دیکھ رہا تھا تو اس میں مجھے کچھ باتیں نظر آئیں کہ کافی بچے کربلا سے شام تک کے راستوں میں اونٹوں کے پشت سے گر کر، بے کجاوا اونٹوں کے پشت سے گر کر ان کی شہادت ہو گئی۔ کافی بچے بھوک سے مر گئے، کافی بچے پیاس کی وجہ سے مر گئے، اور کافی بچے ظلم و استبداد کی وجہ سے مر گئے۔ کافی بچوں کو شام کے راستوں میں نیزوں سے بہت مارا گیا، تو کافی بچے نیزوں کی وجہ سے مر گئے، کچھ بچے تلواروں کے زخم سے مر گئے۔ تو اہل بیت اطہار علیہ السلام کو بہت زیادہ اذیتیں دی گئی ہیں،
کربلا سے شام تک کے راستوں میں۔ انشاءاللہ نیکسٹ پروگرام میں ہم یہ بھی بتائیں گے کہ امام سجاد جو کہتے تھے الشام الشام الشام، تو اس کے اسباب اور اس کے علل کیا تھے، امام سجاد کیوں کہتے تھے۔ تو یہ افراد جو ظالمین تھے، مجرمین تھے، دہشت گرد تھے، انہوں نے اہل بیت اطہار پر بہت ظلم کیا، اور اتنا ظلم کیا کہ تاریخ انسانیت آج بھی ان کے ظلم کو دیکھ کر یہ کہتی ہے کہ ان سے بڑا کوئی ظالم دنیا میں نہیں گزرا، بلکہ سروں کے ساتھ، کٹے ہوئے سروں کے ساتھ ظلم کیا، چھوٹے چھوٹے بچوں کے ساتھ ظلم کیا، اور اس کے علاوہ خواتین کے ساتھ بھی کافی انہوں نے ظلم کیا، تمام راستوں میں ان کو اذیتیں دی، نیزوں سے، تازیانوں سے، برچھیوں سے بہت ستایا، بہت مارا۔ تو یہ جو قافلہ اہل بیت اطہار تھا، یہ جو میں نے عرض کیا تھا حلب پہنچا، حلب سے یہ قافلہ حما پہنچا۔ جب آپ کبھی شام تشریف لائیں تو حما جو ہے وہ، جب آپ حلب جائیں گے تو راستے میں حما کا علاقہ آئے گا، یعنی اسی شارے سے، اسی جادے سے آپ گزریں گے، حما کا راستہ آئے گا۔ حما میں یہ لوگ لے کر گئے۔ اب میں چونکہ تاریخ پڑھتا ہوں تاکہ تاریخ میں جو بات منقوش ہے، مکتوب ہے، وہ ناظرین تک پہنچ جائے۔ مشہد و حما فیہا مشہد للراس ایضا، صاحبان تواریخ نے اور جو تواریخ کے خبیر ہیں، اخبر ہیں، اور جنہوں نے بہت ڈیپ میں اس تاریخ شام کو اور کوفے کی تاریخ کو، کربلا کی تاریخ کو جو لکھا ہے، انہوں نے باقاعدہ تفصیل سے لکھا ہے کہ کن کن راستوں سے گزارا گیا۔ جہاں پر امام حسین علیہ السلام کے خون کے قطرے گرے تو اس مقام کو مشہد کہا جاتا ہے، اور اس کی جمع پلورل ہے مشاہد۔ تو مشہد و حما یعنی وہ جگہ جہاں پر مولا حسین علیہ السلام کے خون مبارک کے قطرات گرے، اس کو کہتے ہیں مشہد۔ مشہد و حما فیہ مشہد للراس ایضا، تواریخ کہتی ہے کہ یہاں پر بھی ایک مشہد ہے جہاں پر مظلوم کربلا فرزند زہرا حضرت امام حسین علیہ السلام کا سر مبارک رکھا گیا تھا، اور یہ ظالم وہاں سے حلب سے پھر یہ باقاعدہ اہل بیت اطہار علیہ السلام پر ظلم کرتے ہوئے یہ لوگ حما لے کر آئے۔ کہاں پر ہے؟ فی حی من احیاء المدینہ، ایک علاقہ ہے، ایک منطقہ ہے جو شہر حما، بہت مشہور شہر حما، آپ اس کو گوگل میں بھی دیکھیں تو ملے گا۔ وہاں پر حما میں بالقرب من قلعتہا، حما میں ایک قلعہ ہے، فورٹ ہے، اس قلعہ کے قریب جو ہے ایک مشہد ہے جہاں پر مظلوم کربلا امام حسین علیہ السلام کا سر رکھا گیا تھا۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ یہاں پر کیوں رکھا؟ چونکہ ان کو ڈر یہ تھا کہ اگر لوگوں کو علم ہو جائے گا کہ یہ اہل بیت رسول ہیں، یہ نواس رسول ہیں، یہ فرزند زہرا سلام اللہ علیہا ہیں، یہ امام علی کے بیٹے ہیں، تو ہو سکتا ہے کافی لوگ جو ہے وہ مزاحم ہوں، لہٰذا انہوں نے قلعہ کے پاس ہی کاروان اہل بیت کو روکا، اور قلعہ کے پاس جب روکا تو وہ مقام جہاں پر گھر نہیں تھا، یعنی ایسے ہی مقام پر روکا کہ زمین پر کاروان اہل بیت اور اہل بیت اطہار کے بچے وہاں بیٹھے تھے، بلکہ یوں کہوں کہ ایسے راستوں میں روکتے تھے، ایسے جادوں میں روکتے تھے جہاں پر کانٹے ہوتے تھے اور پتھریلی زمین ہوتی تھی، صحراوی یعنی جنگلی راستہ ہوتا تھا، وہیں پر یہ روک دیتے تھے۔ اور یہ ظالم تو اپنے خیمے لگاتے تھے، اور اپنے خیمے لگا کے یہ باقاعدہ جو ہے وہ عیش و عشرت سے وہ وقت اپنا گزارتے تھے، مگر معصومین کا قافلہ، اہل بیت اطہار کا قافلہ، امام سجاد کا قافلہ، زینب ام کلثوم کا یہ لٹا ہوا قافلہ، باقاعدہ دن کی دھوپ اور رات کی اوس اور شدت پیاس سے بچے تڑپتے ہوئے ہوتے تھے، کب کس وقت یہ ظالم کہاں روک دیں، تو اس طرح سے انہوں نے حما میں روکا۔ تو اس جگہ کا نام ہے مشہد۔ جب آپ تشریف لے جائیں تو چونکہ ابھی حالات وہاں تھوڑا سا حما کی طرف غیر معتدل ہیں، مگر یہ کہ حما میں، مشہد میں، وہاں پر امام کا سر رکھا گیا تھا، اور وہ جگہ بہت مشہور ہے اور آج بھی۔ اور اس بات کو ان اول ذکر لہذا المشہد نجدہ لدى ابن شہر آشوب المازندرانی، ابن شہر آشوب مازندرانی نے حلب میں جہاں امام کا سر اطہر رکھا گیا تھا اور جہاں سے نور ساطع تھا،
اور خون متجمد تھا امام مظلوم کربلا کے کٹے ہوئے گلے سے خون کے جو قطرات گر رہے تھے، تو وہ جگہ آج بھی بہت زیادہ مشہور ہے۔ والمشہد اليوم، جو اس وقت وہ مشہد ہے، اور اس کا نام ان لوگوں نے رکھا ہے مسجد الحسنین، یعنی جہاں جائیں تو مسجد الحسنین ہے۔ وذالک بعد ان جددہ محمود بن زنکی، محمود بن زنکی نے اس کی تجدید کی تھی، اور ونزع عنہ صفت المشہد، تو اس نے یہ کیا کہ وہاں سے جو خون کے جہاں قطرات تھے اور جس مقام پر امام کا سر رکھا گیا تھا، تو کوشش یہ کی کہ اس مشہد کے علامتوں کو ختم کرے۔ بڑی اس نے کوشش کی، مگر اس کے باوجود بھی وہ علامت ختم نہیں ہو سکی، اور آج بھی یہ مشہد وہاں پر موجود ہے۔ جی الحمدللہ۔ مشہد حما اب کا میں ذکر قبلہ نے کیا، اور جی موسی صاحب تھوڑا سا اور میں اس کی تفصیل تھوڑا سا اور رہ گئی ہے بتا دوں تو نفس محموم میں وفی بعض الكتب ریاض الاحزان للمولا حسن قزوینی نقلا عن بعض ارباب المقاتل انه قال لما سافرت الى الحج، بعض ارباب مقاتل یہ کہتے ہیں کہ جب ہم نے سفر کیا حج کی طرف، فوصلت الى حما، تو یہ کہتے ہیں کہ ہم حما پہنچے، وصل تو پہنچے، کہاں پہنچے؟ الى حما، حما رائی تو ہم نے دیکھا، کیا دیکھا؟ بین بساتینہا مسجدن، میں نے بساتین، بستان کی جمع ہے، بستان کہتے ہیں باغ کو، بساتین باغات کے درمیان ایک مسجد کو دیکھا، یسمى مسجد الحسین علیہ السلام، اس مسجد کا نام مسجد حسین تھا۔ اب یہ کہتے ہیں قال فدخلت المسجد، ہم مسجد میں داخل ہوئے، فرأیت فی بعض عماراتہ، تو ہم نے اس مسجد میں کچھ عمارتیں دیکھی، کچھ نشانی دیکھی، سترن مسبلا من جدار، تو دیکھا کہ مسجد میں ایک جدار پر جو ہے ایک ستر ہے، یعنی پردہ لگا ہوا، ڈھکا ہوا، اس کو چھپائے ہوئے ہیں۔ فرفعت ورأیت حجرا منصوبا فی جدار، تو ہم نے یہ کیا کہ اس پردے کو ہٹایا، جب ہٹایا ہم نے، ورأیت، تو ہم نے دیکھا، کیا دیکھا؟ حجرا منصوبا، ایک حجر وہاں پر منصوب تھا اسی جدار مسجد پر۔ وکان الحرج، ہاں نعم، وکان الحجر مؤربا فیہ موضع انقراص اثر فیہ، فرماتے ہیں کہ وہ پتھر وہی تھا جس پر امام حسین علیہ السلام کے خون کے قطرات نظر آ رہے تھے۔ وکان علیہ دم متجمد، وہ یہ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنی آنکھوں سے اس پتھر پر مظلوم کربلا کے خون کو متجمد دیکھا، یعنی جمع ہوا تھا، خون لگا ہوا تھا۔ فسألت من بعض خدام المسجد، ہم نے خدام مسجد کے بعض لوگوں سے پوچھا، ما هذا الحجر والاثر والدم، یہ اثر اور یہ خون اور یہ پتھر کیا ہے، اس کے بارے میں بتائیں۔ فقال لی، جواب ملا، هذا الحجر موضع راس الحسین، یہ وہ پتھر ہے جہاں پر مظلوم کربلا فرزند زہرا کا سر مقدس رکھا گیا تھا۔ ووضع القوم الذین ساروا به الى دمشق، ان ظالموں نے رکھا تھا جو یہاں سے دمشق کی طرف جا رہے تھے، تو راستے پر یہاں قیام کیا، اور اسی پتھر پر امام حسین علیہ السلام کا سر رکھا گیا تھا۔ جی ناظرین، مشہد حما کا ذکر ہوا حلب کے بعد، اور مشہد حما کے بعد مشہد حمص، پھر اس کاروان کو حمص لے گئے، اور حمص کہاں پر ہے، اس کی لوکیشن کیا ہے، آج کل کے کیا حالات ہیں، اس کو بھی ذرا سا مربوط فرما دیجیے خدا، اس کی تاریخ میں بیان کریں۔ ناظرین، حمص جو ہے وہ دمشق سے جب آپ جائیں گے تو تقریباً 160 کلومیٹر یا 70 کلومیٹر کے قریب ہے دمشق سے، اور آپ جب حلب سے آ رہے ہوں گے تو یہ بھی تقریباً اتنی مسافت 200 کے قریب مسافت ہے حلب سے حمص کی، اور دمشق سے حمص تقریباً 160 کلومیٹر کے قریب ہے۔ مشہد و حمص، اول من اشار الى وجود المشهد او وجود مشهد للامام الحسین علیہ السلام فیہا وهو ابن شہر آشوب المازندرانی، فرماتے ہیں کہ ابن شہر آشوب المازندرانی نے اس مشہد کا تذکرہ کیا ہے، یعنی انہوں نے اپنی کتاب میں جو حمص کے اندر، جو حمص، اس کو حمص بھی کہتے ہیں اور حمص بھی پکارتے ہیں، تو دونوں لفظ آپ لے سکتے ہیں، حمص یا حمص،
اور جو وہاں قریہ کے لوگ ہیں وہ اس کو حمص کہتے ہیں، لیکن زیادہ مشہور حمص ہے۔ تو حمص میں یہ فرماتے ہیں کہ ابن شہراشوب نے اپنی کتاب میں نقل کیا اور یہ بات کو لکھا ہے، باقاعدہ نوٹ کیا ہے کہ وہاں پر ایک مقام ہے حمص میں جہاں پر مظلوم کربلا کا سر رکھا گیا تھا۔ مکان المشہد اليوم فی شارع ابی الہول، ابی الہول ایک شارع ہے، ایک روڈ ہے، وہاں جب آپ تشریف لے جائیں گے، کہاں پر یہ بالمدینۃ القدیمہ، پرانا شہر جو حمص کا ہے، پرانا شہر، تو اس مقام پر امام مظلوم کربلا کا سر رکھا گیا تھا اور وہ جگہ موجود ہے۔ والامر الذي كان معروفا بين اهل المدینہ حتى وقت غیر بعید ان الزاویہ الحسنویہ كانت من قبل مشهد الامام حسین ثم عرف المكان باسم جامع علی والحسین۔ لکھتے ہیں صاحبان تواریخ اور کتاب کے وہ مقام جہاں پر امام مظلوم کربلا کا سر رکھا گیا تھا اس کو زاویہ کے نام سے بھی جانا جاتا ہے۔ آج اس وقت وہ جگہ جہاں پر امام کا سر رکھا گیا تھا وہ مشہور ہے جامع علی والحسین سے، یعنی وہاں پر جامع کہتے ہیں یہ لوگ، مسجد کو جامع کہنے لگے۔ عرب لوگ اگر کہتے ہیں نا ہم جامع جا رہے ہیں یعنی مسجد جا رہے ہیں، تو مسجد کے لیے جامع استعمال کرتے ہیں، جامع علی والحسین علیہ السلام۔ تو حمص کے اندر علی موسی صاحب ایک جگہ ہے پرانے حمص میں، پرانے شہر میں، تو وہاں پر امام مظلوم کربلا کا سر رکھا گیا تھا، اور آج بھی وہ جگہ یعنی اس کی نشانیاں کچھ موجود ہیں اور لوگ اس کی زیارت کرتے ہیں۔ جو اصل حمص کے جو مولائی ہیں اور مولا کے چاہنے والے ہیں وہ اس حمص میں اس کی زیارت کرتے ہیں۔ تو آپ دیکھیں کہ وہ لوگ حلب سے حما لے آئے اور حلب سے حما کے بعد جو ہے پھر حمص میں انہوں نے توقف کیا۔ ظاہر ہے کہ حمص اور حما میں کافی فاصلہ ہے، تو فاصلہ کی وجہ سے یہ ظالم جب تھک جاتے تھے تو قیام کرتے تھے، خیمے لگاتے تھے اور توقف کرتے۔ جب توقف کرتے تھے تو اس مقام پر نوک سنا، ظاہر ہے کہ نوک سنا پہ یوں ہاتھ میں لیے ہوئے ہوتے تھے یہ تمام قاتلین امام حسین، ہاتھوں میں نیزے ہوتے تھے اور نیزے کی انی میں باقاعدہ امام کا سر معلق ہوتا تھا، تو اس کو لے کے یوں چلتے تھے۔ اگر وہ گھوڑے بیٹھتے تھے تو یوں ہاتھ میں ان کو لے کے چلنا پڑتا تھا۔ اب جب وہ کہیں توقف کرتے تھے تو کیا کرتے تھے، سر کو نیزے کی انی سے نکالتے تھے اور نکالنے کے بعد اس سر کو کسی حجر پر، پتھر پر رکھ دیا کرتے تھے۔ تو جن پتھروں پر، جن احجار پر رؤوس رکھے گئے ہیں یا سر رکھے گئے ہیں، تو ان پتھروں پر قطرات لہو یا خون کے قطرات جو گرے ہیں اس میں معجزات اور باقاعدہ لوگوں کے لیے شفا، تو ان مقامات کو مشہد کہتے ہیں، یعنی جہاں پر خون کے قطرات۔ تو وہ لوگ حما سے پھر حمص گئے اور حمص میں بھی وہ مقام ہے جس کو مسجد علی اور حسین کہتے ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، بہت ہی دردناک جو ہے وہ سارا سلسلہ ہے۔ معاملہ خالی عاشور کے دن کربلا پہ ختم نہیں ہوا، بلکہ عاشورہ کے بعد ایک اور عاشورہ، اور ہر روز جو ہے وہ عاشورہ گزرا ہے اہل بیت علیہ السلام کے لٹے ہوئے قافلے کے اوپر۔ قبلہ اس کے بعد مشہد بلابک گئے، جو کہ آج موجودہ دور میں، چونکہ اس وقت تو شامات تھی اور یہ سارے جارڈن تک کی سب شام میں آتے تھے، اس وقت الگ الگ ملک ہیں، تو بلابک جو ہے غالباً اس وقت لبنان میں ہے۔ اس مشہد کا بھی ذکر کر دیں اور اس کی لوکیشن پر بھی بات کی ہے۔ جی، حمص سے یہ لوگ دمشق کا سیدھا راستہ آتا ہے، اور جب ہم لوگ حلب جاتے ہیں زیارت کے لیے تو اس پتھر کی زیارت جہاں پر امام کا سر رکھا گیا، یعنی اس لہو کی زیارت کرنے جاتے ہیں، پتھر کی زیارت نہیں بلکہ لہو کی زیارت کرنے جاتے ہیں۔ اور چونکہ وہ پتھر معتبر اس لیے ہے اور پتھر کی عزت اس لیے ہے کہ اس پتھر کے سینے میں امام کا خون ہے، اس پتھر کے دامن پر امام کا خون ہے۔ تو جب زیارت کرنے جاتے ہیں تو حمص سے ہم لوگوں کا مرور ہوتا ہے، یعنی جو بھی بندہ زیارت کرنے حلب جا رہا ہے تو اس کا مرور، اس کا گزر وہاں حمص سے ہونا ہی ہونا ہے، بغیر حمص وہ حلب نہیں جا سکتا۔ تو جو سیدھا راستہ ہے حمص سے دمشق کا، وہ جو حمص سے بالکل سیدھا راستہ ہے، لیکن ان ظالموں نے کیا کیا کہ حمص سے دمشق نہیں آئے، حمص سے لبنان چلے گئے۔ اب آپ محسوس کریں کہ حمص سے یہ لوگ ڈائریکٹ کہاں چلے گئے، بعلبک، لبنان چلے گئے، اور لبنان میں جا کر انہوں نے ایک مقام پر سر مظلوم کربلا کو رکھا، تو اس مقام کا نام ہے مشہد بعلبک۔ جب وہاں پہنچے تو چونکہ بعلبک میں ایک قوم ایسی تھی
جو روایت کی جملے ہیں کہ مشہد انشئ فی المکان الذی، جہاں پر وہ مقام جہاں موکب السبایا ہے، تو یہ لوگ جب آ رہے تھے ہم سے فی طریقہ الی دمشق، دمشق کے لیے ان کو آنا تھا، تو یہ بالا بک چلے گئے، اور جب بالا بک گئے تو وَأَنَّ أَهْلَ الْمَدِينَةِ الْمُضَلِّينَ استقبلوہ بمظاہر الزینت والفرح، جو گمراہ لوگ تھے اور جو دشمن اہل بیت تھے، انہوں نے بہت خوشی کے ساتھ جو ہے اس قافلے کا استقبال کیا ظالموں کا، اور بہت خوش تھے کہ ہمارا یزید ابن معاویہ جیت کیا، اور اس کے بعد باقاعدہ ان کا استقبال کیا اور خوشیاں منائی۔ اور اہل بیت اطہار کے لیے بہت سخت منزل تھی کہ ایسے ماحول میں جہاں پر ڈھول تاشے بج رہے ہیں، اس لیے کہ ابھی تو ظاہر ہے کہ جناب زینب ام کلثوم کا کلیجہ پھٹا ہوا تھا، بھائی کا غم تھا سینے میں، لاش کے ٹکڑوں کو بھی دیکھ کے آئی تھی، جوان بیٹے علی اکبر کی شہادت کو دیکھ کے آئی تھی، اور محمد کی لاشیں تھی نگاہوں میں، تو یہ تمام حالتیں تھیں۔ اس کے بعد ظالموں نے مزید یعنی پرسہ اس انداز میں ظالم دے رہے تھے کہ قیامت آ رہی تھی۔ تو آج بھی وہ مقام وہاں پر موجود ہے بالا بک میں، کہ جہاں پر امام مظلوم کربلا کا سر رکھا گیا تھا، اور یہ جگہ بہت ہی مشہور ہے، جب آپ جائیں تو آج بھی اس کو مشہد و راس الحسین علیہ السلام کہتے ہیں، اور یہ موجود ہے، اور وہاں پر کافی زائرین جاتے ہیں زیارت کرنے کے لیے، تو یہ باقاعدہ موثق ہے، ثابت ہے، تواریخ میں اس کا ذکر ہے، علماء تواریخ نے اس بات کو لکھا ہے کہ وہاں پر مظلوم کربلا کا سر گیا تھا، اور وہاں پر خون کے قطرات بھی گرے تھے۔ جی گرے تھے، صحیح۔ بالا بک کے بعد قبلہ مشہد دمشق، اور دمشق کے اندر ظاہری بات ہے بہت ساری جگہیں ہیں جو اس وقت ہر خاص و عام کے لیے زیارت گاہیں ہیں، 7 زبانوں کا 7 اذانوں کا ایک ساتھ ذکر ملتا ہے، شہزادی کی فتویٰ سے وہاں پر اندھے ہیں، اور آج بھی اس کا بھی خاص قبلہ ذکر کی جگہ تاریخی حقیقت ہے، یہ جو عموماً اکثر لوگ جو زیارت پہ جاتے ہیں وہ جانتے ہیں، مگر ایک اکثریت نہیں بھی جانتی۔ تو دمشق میں کیا ہوا؟ دمشق چونکہ دارالسلطنت اور دارالحکومت اور ومراء اور وزراء کی قیام گاہ تھی، اور خوخار خطرناک دہشت گرد معاویہ کا بیٹا یزید اس تخت شام کا حاکم بنا ہوا تھا، اور 60 ہجری میں یزید کے باپ کا انتقال ہوا، تو 60 ہجری میں تخت خلافت پر یزید قابض ہوا۔ اور یہ بھی عرض کر دوں آپ کی خدمت میں کہ خلیفہ دوم نے معاویہ ابن ابی سفیان کو شام کا گورنر بنایا تھا، باقاعدہ حکومت دی تھی شام کی، تو اس کی وجہ سے شام کی حکومت پر اس نے قبضہ رکھا تھا، اور آخر وقت تک اس نے شام کی سلطنت پر قبضہ رکھا، اور بہت زیادہ اس نے ظلم اور استبداد کیا۔ اس کے بعد 60 ہجری میں جب معاویہ ابن ابی سفیان کا انتقال ہوا، تو اس نے اپنے بیٹے کو تخت خلافت پر بٹھایا، تو یزید تخت خلافت پہ آیا۔ تو یزید کا جو طریقہ حیات تھا وہ بہت زیادہ مخمور رہتا تھا، اور بہت زیادہ مشروبات کا استعمال و استخدام کرتا تھا، مختلف مرقص اس کے پاس تھے، اور رقاصات کا ہجوم ہوا کرتا تھا، اور شراب نوشی مختلف انواع اور مختلف شکلوں کی وہ شرابیں پیا کرتا تھا، تو نہایت غلیظ اور بدبخت اور انجس اور ارذل اور اسوا، اور لفظ نہیں ہے اس کی گندگی کو بیان کرنے کے لیے، الفاظ بھی شرماتے ہیں اس کی تعبیر کے لیے کہ کون سا لفظ اس کی گندگی اور اس کی غلاظت کو بیان کرے۔ بہرحال تو وہاں کا تخت خلافت پر یہ بیٹھا، تو اس نے بیٹھنے کے بعد باقاعدہ نشے کی حالت میں یہ کہتا تھا کہ لعبت ہاشم بالملک لا خبر جاء ولا وحی نزل۔ تو اس وقت آپ یہ دیکھیں کہ یزید کا جو فیس تھا، یعنی شام کے تخت پر بیٹھے ہوئے جو ایک فیس تھا، پوری دنیا میں خلافت المسلمین کا فیس تھا، یعنی خلیفۃ المسلمین کی شکل کو وہ پیش کر رہا تھا کہ میں پوری امت کا خلیفہ ہوں۔ کیسا خلیفہ؟ شرابی، جواڑی، راکس، اس کے بعد زانی،
اور مذنب، معصیت میں ڈوبا ہوا، شراب نوشی کرنے والا، شرابوں کو پینے والا، اور مرقص میں رقص کرنے والا، رقاصات سے تلذذ کرنے والا، ایسا فرد تھا۔ اگر اس کی پکچر کو آج دنیا کے سامنے دکھایا جائے اور نیچے لکھا جائے یہ خلیفہ، تو لوگ لفظ خلیفہ سے نفرت کرنے لگیں گے۔ ہاں، آپ غور فرما رہے ہیں؟ یعنی اگر بالکل ایسے ہی۔ اس کے جرائم کو لکھا جائے اور تمام جرائم کو ایک طرف یزید کے یہ جرائم، دوسری طرف یہ جرائم، اور یزید کی ایک پکچر بنائی جائے اور نیچے لکھ دیا جائے خلیفۃ المسلمین، اب آپ دیکھیں جو بھی حق پرست لوگ ہیں وہ نفرت کریں گے لفظ خلیفہ سے کہ یہ کیسا خلیفہ تھا، اور کوئی بولنے والا نہیں تھا، کوئی اس کے جرم کے خلاف کوئی آواز اٹھانے والا نہیں تھا۔ تو دمشق کے حالات اس طرح کے تھے، اور چونکہ فضا جو ہے یزید کے فیور میں تھی، جو دمشق کی جو فضا تھی، لوگوں کی جو فضا تھی، وہ یزید کے فیور میں تھی۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ کئی سال تک حکومت رہی یزید کی، یزید کے باپ کی اور بنی امیہ کی کافی سالوں تک شام میں حکومت تھی۔ تو ان لوگوں نے فضا اپنے فیور میں بنا لی تھی، اور اہل بیت اطہار کے خلاف باقاعدہ انہوں نے سازشیں اور معامرہ وغیرہ ایسا کر رکھا تھا کہ شام میں اہل بیت اطہار کا تذکرہ نہیں ہوتا تھا، ہوتا بھی تھا تو معاویہ بن ابی سفیان سب و شتم کرواتا تھا منابر سے اور متکلمین سے، خطبہ سے اور بولنے والوں سے۔ تو حالات شام کے بہت مختلف تھے، اور شام کے مختلف حالات میں وہ تخت پر بیٹھا ہوا اپنے کو خلیفہ کہہ رہا، اور جام سے جام کو ٹکراتا تھا، اور جب جھاگ نکلتی تھی تو اس میں کہتا تھا کہ نعوذ باللہ میں کیا عرض کروں کہ فلاں رقص کر رہے ہیں۔ تو مگر کوئی بولنے والا نہیں تھا، نہ حمیت، نہ جرأت، نہ ضمیر، کسی کا جاگا ہوا نہیں، کوئی نہیں کہہ سکتا تھا کہ تو مسلمانوں کا خلیفہ کہتا ہے، اور کتنا غلیظ ہے، کتنا بدبخت، اور نشے میں جھوم رہا تھا۔ اس وقت امام حسین علیہ السلام نے مدینہ کو چھوڑا، اور 61 ہجری کو جب امام سے بیعت مانگی گئی تو امام نے ظاہر ہے کہ ایک عظیم قربانی کربلا میں پیش کی، اور کربلا میں پیش کرنے کے بعد جناب زینب کا شام آنا اور شام میں خطاب کرنا۔ ابھی آپ یہ کہہ رہے تھے کہ 7 اذانیں، جی ہاں 7 اذانیں دی گئیں، اور آج بھی جب آپ کبھی شام آئیے گا تو میں خود آپ کو لے چلوں گا، آپ کو دکھاؤں گا، 7 اذانیں آج بھی دی جاتی ہیں، اور 7 لوگ مل کے، فرق یہ ہے کہ ایک ساتھ 7 افراد کھڑے ہو جاتے ہیں اور کھڑے ہو کر اذان دیتے اس ہیں۔ کی کیا وجہ؟ تو میں یہی، چونکہ وہی جو اسی کی تاسی کر رہے ہیں جو یزید نے اذان اپنے دربار میں دلوائی تھی، تو آج بھی 7 افراد ایک ساتھ، ایک بندہ شام کے اس دربار میں جس کو مسجد اموی کہتے ہیں، ایک اکیلا بندہ اذان نہیں دیتا، بلکہ نہیں تو کچھ دن پہلے، اس کو رکوایا نہیں جا سکتا، مطلب اب تو نہیں، چونکہ ان کی اکثریت ہے، اور رکوایا کیا، اگر بی بی زینب سلام اللہ علیہا شام نہ جاتی، اس کے چہرے سے نقاب کفر کو نہ ہٹاتی اور نقاب اسلام کو نہ نوچ دیتی اور دکھاتی کہ اندر اس کے پورا کفر چھپا ہوا ہے، اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے، یہ تو بدبخت ہے، اور امام سجاد باقاعدہ خطاب نہ کرتے، تو وہ تو مسلمانوں کا ہیرو بنا ہوتا۔ لوگ اس کو اپنا ہیرو کہتے، وہ پیتا ہوگا شراب، جوا کھیلتا ہوگا، زنا کرتا ہو، رقص کرتا ہو، نشہ کرتا ہو، وہ تو مسلمانوں کا ہیرو بنا ہوا ہوتا، اور لوگ اس کو ہیرو لکھتے، اس کو خلیفہ لکھتے۔ یہ تو آج مجبوری ہے کہ شیعہ حضرات پورے دنیا میں اس کی دہشت گردی کو، اس کے جرم کو، اس کے جرائم کو اور اس کے ٹیررزم کو بیان کرتے ہیں، اس لیے بہت سے افراد اس کو کچھ نہیں بول پاتے، ورنہ تو اس کو بھی اپنا خلیفہ یہ لوگ کہنے لگے۔ تو اس کی تاسی کرتے ہیں یہ لوگ، اور بہت سے لوگ جو کھل کر اپنے آپ کو یزیدی نہیں کہہ پاتے، کیونکہ اگر کہیں گے تو دہشت گردی کے خیمے میں نہ چلے جائیں، تو اس لیے وہ کچھ افراد محتاط ہوتے ہیں، تو اس کو روکا نہیں جا سکتا۔ بہت سے لوگ ہیں وہ کسی بھی مجرم کو اپنا بادشاہ مان لیں، رہبر مان لیں، خلیفہ مان لیں، آپ اور ہم کیا کر سکتے ہیں؟ منع ہی کر سکتے ہیں، سمجھا سکتے ہیں کہ فلاں فرد جسے آپ خلیفہ مان رہے ہیں وہ دہشت گرد تھا، وہ مجرم تھا، لیکن لوگوں کی اپنی محبت ہے، کوئی حجر کو مانے، شجر کو مانے، پتھر کو مانے، کسی کو اپنا خلیفہ مانے، اس کی اپنی حریت ہے، اس کی اپنی لبرٹی ہے۔ تو اس حوالے سے وہاں پر 7 اذانیں آج بھی دی جاتی ہیں، جبکہ زمانہ بیدار ہو رہا ہے، اسٹڈی کر رہے ہیں لوگ، ریسرچ کر رہے ہیں، ان کو پتہ چل رہا ہے کہ اہل بیت اطہار کے ساتھ کیا ہوا، 7 اذانیں کیوں دی گئی۔ حالانکہ ایک جملہ اور میں عرض کرتا ہوں ہمیشہ کہ دیکھیں دربار یزید کا تھا، کراؤڈ یزید کا تھا، اور تمام افراد یزید کے تھے، مگر اسی دربار میں
امام سجاد نے یزید کے دربار میں پورے کراؤڈ میں ایک میسج دے دیا، اور میسج دے کر یہ بتایا کہ میں اپنا شجرہ بتاتا ہوں، تیار میرے گھر سے ہیں، محمد مصطفیٰ میرے گھر سے ہیں، نبی میرے گھر سے ہیں، اللہ قرآن ہمارے گھر پر، وحی ہمارے گھر پر، ہمارا شجرہ ابراہیمی ہے، تو اپنا شجرہ بتا، تو کیا ہے؟ تو اتنے بڑے کراؤڈ میں امام سجاد نے ذلیل کیا۔ انشاءاللہ موقع رہا تو آئندہ پروگرامز میں امام سجاد کا پورا خطبہ جو عربی میں ہے، پورا متن، اس کو پڑھ کر اس کی شرح کریں گے کہ ایک لفظ کی کہ امام نے کیا کہا۔ واقعاً بہت عظیم خطبہ ہے۔ تو اس طرح سے یہ حالات تھے شام کے، اور یزید شام میں باقاعدہ بہت بڑا طاغی بنا ہوا تھا۔ تو اب اس میں اہل بیت اطہار کے قافلے کو جانا، جناب زینب کا خطبہ دینا، امام سجاد کا خطبہ دینا، اور یہ کیفیت ایسی تھی کہ خطاب کے بعد جو ہے شام کے حالات بدلنے لگے، اور وہاں پر بھی مشہد ہے، آپ کہیں گے تو ذکر کر دیں گے۔ جی بالکل، ان جو دمشق کا جو قبلہ مشہد ہے اس کا بھی جو ہے وہ تذکرہ فرما دیں، اور جس میں خاص خاص واقعات پیش آئے ہیں اس پر سے بھی اگر تھوڑی سی آج گفتگو ہو جائے، کیونکہ پھر ہم کل کے پروگرام میں جو ہے وہ خطبات کے اوپر جائیں گے، جو کہ تمام دربار سجایا اس نے، انتظامات اس نے کیے، مگر الہی جو پلاننگ تھی وہ کچھ اور ہو گئی، اور تمام انرجیز جو ہے اس کے خلاف استعمال ہو گئی۔ اس پر ہم کل بات کریں گے۔ آج کچھ اس کے دمشق کے جو مشاہد ہیں اس پر خود تھوڑی سی گفتگو فرما دیں، اور جو خاص واقعات پیش آئے ہوں۔ دیکھیے، سب سے پہلا واقعہ تو یہ پیش آیا کہ 29 محرم کو اہل بیت اطہار کا قافلہ دمشق پہنچا، اور 29 اور 30 کھڑا رہا قافلہ وہیں پر باب الساعات پر، اور پہلی سفر کو باب دمشق یعنی اس سے داخل ہوا یہ قافلہ دربار یزید میں۔ جب آپ دمشق جائیں تو ایک جگہ ہے، اس جگہ کا نام ہے باب الساعات۔ باب عربی میں کہتے ہیں دروازے کو، اور ساعات کہتے ہیں گھنٹے، اور گھنٹہ ہو تو اس کو ساعت کہتے ہیں، اور ساعت اس کی پلورل ہے، یعنی وہ دروازہ جہاں پر کئی گھنٹے اہل بیت اطہار کو توقف کیا گیا تھا، ان کو روکا گیا تھا، ان کو ٹھہرایا گیا تھا، تو اس جگہ کا نام ہے باب الساعات۔ اس کے بعد جناب امام زین العابدین علیہ السلام باقاعدہ دربار میں گئے، انہوں نے خطبہ دیا، اور جناب زینب نے بھی خطبہ دیا۔ امام سجاد نے کوفے میں خطبہ نہیں دیا، امام سجاد نے کوفے میں خطبہ نہیں دیا، جناب زینب نے کوفے میں بھی خطبہ دیا ہے، اور شام میں بھی بی بی نے خطبہ، کوفہ اور شام دونوں جگہ بی بی نے خطبہ، کوفے میں اور شام میں۔ امام سجاد نے صرف شام میں خطبہ دیا، مگر ایسا عظیم خطبہ تھا کہ انقلاب آ گیا، پھوپھی اور بھتیجے نے دونوں نے جو خطبہ دیا ہے تو اس میں ہلا دیا ہے پورے یزیدیت کو، اور بنی امیہ کی چولیں ہل گئی تھیں، تو خطبہ دیا۔ اب چونکہ وہاں پر جب قید کی حالت میں امام سجاد تھے، تو وہاں پر دربار میں جب آپ تشریف لے جائیے گا تو دربار کے اندر ناظرین ایک جگہ ہے جہاں پر آپ کو ذری نظر آئے گی، وہ ہے ذری حضرت یحییٰ علیہ السلام۔ یحییٰ کون تھے؟ جناب زکریا کے فرزند تھے۔ جناب یحییٰ کا سر کاٹا گیا تھا، تو وہ وہی مدفون ہے اسی دربار کے اندر، چونکہ دربار پہلے کرسچن کا تھا، اور معاویہ نے کرسچن سے لے لیا تھا، چھین لیا تھا، اور اپنا دربار بنایا، پیلس بنایا۔ جب 60 ہجری میں معاویہ کا انتقال ہوا تو یزید تخت خلافت پر آیا، تو اس نے اسے اپنا دربار بنایا۔ تو وہاں پر ایک جگہ ہے جہاں پر جناب یحییٰ کا سر مدفون ہے، ایک جگہ۔ دوسری چیز، دربار کے اندر آپ دیکھیں گے کہ وہ جگہ ہے جہاں پر کاروان اہل بیت اطہار بیٹھے ہوئے تھے، اور وہ بھی جگہ ہے جہاں پر امام سجاد نے جہاں سے خطبہ دیا۔ داخل جہاں سے کیا گیا، تھوڑا سا ہمارے پاس وقت ہے قبلہ، تقریباً 10-15 منٹ ابھی ہیں ہمارے پاس، ہم چاہتے ہیں اس کی پوری جو منظر کشی ہے وہ فرما دیں گے، کس طرح سے کس طرح سے باب الساعات ہے، وہ تمام چیزیں ہیں، جی بازار ہے، جی جی وہ ذرا سی تھوڑی جی سی جی۔ اگر آپ اس پر تھوڑا سا دمشق اب جب آپ جائیں تو دمشق میں ناظرین کئی دروازے ہیں، تقریباً 7 دروازے ہیں، ابواب دمشق اس کو کہا جاتا ہے، ابواب دمشق یعنی دمشق کے دروازے۔ اور خصوصی طور پر جو شہر تھا، جو اصل شہر تھا، اور جو یزید کے دربار اور اس کے منطقے اور علاقے کا جو وہ تھا، وہ چاروں طرف 7 دروازوں سے گھرا ہوا تھا،
اور ایک دروازہ تھا جہاں سے اہل بیت اطہار داخل ہوئے، جہاں پر قیام کیا، اس کو کہتے باب السعد۔ باب السعد سے پہلے علی موسوی صاحب بازار شام ہے۔ بازار شام میں اہل بیت اطہار کو وہاں جب لے آئے ہیں تو بازار میں اونٹوں سے اتار دیا تھا، اور بازار شام میں بلکہ روایت تو میں نے یہاں تک دیکھا کہ شہر دمشق جب شروع ہو گیا تھا، یعنی آغاز ہوا تھا شہر کا، تو وہیں سے اہل بیت اطہار کو کافی دور سے پیدل چلانا شروع کر دیا تھا۔ چھوٹے چھوٹے بچوں، ان کے لیے ایک رسن منگائی گئی اور ایک میں سب کو باندھا گیا، اور پھر ان کو بازار شام سے گزارا گیا۔ بازار شام سے پہلے مدینے میں گزارا گیا، یعنی جو شہر تھا شہر دمشق، اس میں گلیوں میں گزارا گیا، شاہراہوں پہ سے گزارا گیا، یہودیوں کے راستوں میں گزارا گیا۔ امام سجاد خود فرماتے ہیں کہ ہمیں رسیوں سے جکڑ کے، اور ہمارے جو امام زین العابدین تھے ان کو طوق سلاسل اور زنجیر اور پیر میں بیڑی اور ایک حبل میں، ایک رسی میں تمام اسارا کو جکڑ کر یہ ظالم امام فرماتے ہیں کہ یہودیوں کے گھروں کے سامنے سے گزرتے تھے۔ امامہ بیوت الیہود والنصارى، یہ باقاعدہ جملہ ہے، یہود و نصارہ کی بیوت کے سامنے سے گزارتے تھے اور کہتے تھے اقتلوہم، ان کو قتل کر دو، ان کو مار ڈالو۔ کن کو؟ اہل بیت اطہار کو۔ یہ ظالم، یہ ملعون کہتے تھے یزیدی اہل بیت اطہار کے بچوں کو اور ان کو کہ اے یہودیوں، تم بدلہ لو ان سے اور ان کو قتل کرو، ان کو مارو۔ اس کے بعد امام فرماتے ہیں کہ باقاعدہ ہمارے اوپر حملہ ہوتا تھا، جس کے پاس جو ہوتا تھا وہ ہم پر حملہ کر دیتا تھا۔ یہودی کوئی پتھر سے حملہ کرتا تھا، کوئی دھول پھینکتا تھا، کنکر پھینکتے تھے، آگ پھینکتے تھے، بہت حملہ اچھا، کرتے تھے۔ یہاں پر ہم ایک چیز کلیئر کرتے جائیں کہ اس میں جو مختلف اقوام کے نام لیے جا رہے ہیں، چاہے وہ نصارہ ہوں، یہود ہوں، تو یہ ایک تاریخ بیان کی جا رہی ہے۔ اس میں ہمارا مقصد کسی کی دل آزاری کرنا نہیں ہے اور کسی کے مقدسات پہ حملہ کرنا نہیں ہے، کیونکہ جو تاریخ ہے جو یزیدیوں نے کیا اس کو بیان کر رہے ہیں، کیونکہ وہاں مکس آبادی تھی، وہاں پر ہر قوم رہتی تھی، اور ان کو اذیت دینے کے لیے اہل بیت علیہ السلام کو گزارا گیا تاکہ آپ کو جو بھی اسلام سے دشمنی ہے وہ نکالیں۔ تو یہ ایک تاریخ ہے جو بیان ہو رہی ہے۔ بسم اللہ۔ جی، ظاہر ہے کہ ہسٹری ہے، ہسٹری میں ان کو کہاں کہاں سے گزارا گیا، ایک ہسٹری بیان ہو رہی ہے، اور کسی پر کوئی کمنٹس نہیں ہے، نو کمنٹس۔ تو ان کو گزارا گیا۔ اب بازار شام سے جب گزارا گیا تو امام سجاد علیہ السلام سے ایک شخص کی ملاقات ہوئی، اور اس نے امام سجاد کو دیکھ کر کہا کہ آپ ہمارے شہر میں قیدی بن کر آئے ہیں، آپ کون ہیں؟ تو امام نے قرآن کی آیت پڑھی، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ بازار شام جب جائیں گے تو وہاں ایک مسجد ہے اسی بازار سے متصل، اس مسجد سے ایک نمازی نکلا، اور اس نمازی نے کہا کہ آپ ہمارے شہر میں آئے ہیں، آپ کون ہیں؟ وہ قاری قرآن بھی تھا، تو امام نے آیت پڑھی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى۔ تو وہ شامی گھبرا گیا، کہتا ہے آپ اور قیدی اور یہ بازار نجس، آپ یہ آیت کیوں پڑھ رہے ہیں؟ یہ تو اہل بیت اطہار کی شان میں نازل ہوئی۔ امام نے دوسری آیت پڑھی، وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا إِنَّمَا نُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ اللَّهِ إِنَّمَا نُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ اللَّهِ لَا نُرِيدُ مِنكُمْ جَزَاءً وَلَا شُكُورًا۔ اور گھبرا گیا شامی۔ امام نے تیسری آیت پڑھی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ تو شامی کہتا ہے کہ آپ کیوں آیت پڑھ رہے ہیں؟ یہ تو اہل بیت کی شان میں نازل ہوئی۔ تو امام سجاد نے کہا ہم ہی اہل بیت اطہار ہیں۔ تو وہ شامی کہتا ہے کہ ہم کو یقین نہیں ہو رہا ہے، ہم کو یقین نہیں ہو رہا ہے کہ کہاں اہل بیت اطہار اور کہاں یہ نجس بازار اور دربار، شرابی کا دربار اور اہل بیت اطہار، یقین نہیں ہو رہا۔ تو امام سے کہا کہ آپ قسم کھائیے، آپ قسم کھائیے تب ہمیں یقین ہوگا۔ تو اس وقت امام نے وہاں پر قسم کھائی اور یہ کہا واللہ نحن اہل بیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، خدا کی قسم ہم اہل بیت رسول ہیں۔ مولا آپ کون ہیں؟ کہا ہم مظلوم کربلا، وہ جو سروں کے سنا پہ دیکھ رہے ہو، امام حسین کا سر ہے، میرے بابا کا سر ہے، وہ میرے بھیا اکبر کا سر ہے، وہ 6 ماہ کے بھیا اصغر کا سر ہے، وہ میرے چچا کا سر ہے، اور میں مظلوم کربلا امام حسین کا بیٹا ہوں۔ شامی رونے لگا، گریہ کرنے لگا۔ تو اس طرح سے یہ سب ظلم پیش آیا۔ اب میں وہ مقام بتا دوں مشہد دمشق، تاکہ یہ بھی واضح ہو جائے موسی صاحب کی۔
مشہد دمشق یہ کیا چیز ہے؟ یزید کے دربار کے اندر جیسے جائیں گے، اب اس وقت جو گیٹ کھلا ہوا ہے اس کے جسٹ اپوزٹ، اسی گیٹ سے جب آپ انٹر ہوں گے تو بالکل اپوزٹ آخری حصے میں جو صحن ہے یزید کا جو دربار، اس میں صحن ہے، پھر اندرونی حصہ ہے، بالکل اپوزٹ ایک جگہ ہے جہاں پر ایک مقام بنا ہوا ہے جو شیشے سے باقاعدہ گھرا ہوا ہے۔ تو وہ جگہ کون سی ہے؟ وہاں پر امام سجاد علیہ السلام کو رکھا گیا تھا، اور امام اسی مقام پر نماز پڑھتے تھے، عبادت کرتے تھے۔ یا باپ امام کی اللہ، زندگی یا دو چیزوں میں گزری، میں دیکھ رہا تھا مولا کی زندگی کا خلاصہ، یا تو دعا میں یا بکا میں، یا مولا دعا فرما رہے ہیں یا بکا کر رہے ہیں، گریا کر رہے ہیں، یا خدا سے دعا کر رہے ہیں یا گریا۔ تو وہ مقام ہے جہاں پر امام سجاد علیہ السلام نماز پڑھتے تھے۔ اسی سے بالکل متصل، اسی جگہ سے، اسی مصلی سے متصل ایک طاق ہے، چھوٹا سا اتنا بڑا طاق ہے، اس طاق پر مظلوم کربلا کا سر رکھا جاتا تھا، تو وہاں پر بھی خون کے قطرات گرے۔ اور اسی سے بالکل 1 میٹر بالکل قریب ایک جگہ ہے یا جس کو اللہ، کہتے ہیں کہ مشہد امام حسین، وہ جگہ ہے جہاں پر شہدائے کربلا کے کافی سر رکھے گئے تھے، اور امام حسین علیہ السلام کا سر رکھا گیا تھا، اور وہیں پر یزید سر رکھتا تھا، تو اس کی وجہ سے وہاں پر خون کے قطرات بہت گرے، بہت زیادہ خون گرا۔ امام کے کٹے ہوئے سر سے خون گرتا تھا، شہداء کے کٹے ہوئے سروں سے بھی سر خون گرتا تھا۔ تو وہ آج بھی جگہ موجود ہے غری کی شکل میں، اور مومنین جاتے ہیں وہاں، اسی دربار میں مجلس ہوتی ہے، امام پر گریا ہوتا ہے، مصائب پڑھے جاتے ہیں۔ تو یہ تمام جگہیں اور مشاہد آج بھی موجود ہیں، اور مومنین اس کی زیارت کرتے ہیں۔ اور ابھی کچھ دن پہلے میں یہاں امریکہ آنے سے پہلے میں نے خود وہاں مجلس پڑھی، اور مقدس امام کی وہ جگہ ہے جہاں پر امام کا خون گرا ہے۔ تو یہ تمام مشاہد ہیں۔ اب میں یہ بھی بات عرض کر دوں کہ دربار سے بالکل قریب واکنگ ڈسٹینس پر علی موسوی صاحب جناب سکینہ کا روضہ ہے، لیکن عرب لوگ جناب سکینہ کو رقیہ پکارتے ہیں، کیونکہ پکارنے اصل نام بی بی کا رقیہ تھا، سکینہ تو لقب تھا بی بی کا، یعنی جو بچی سکون عطا کرے اس کو عربی میں سکینہ یا سکینہ کہتے ہیں۔ تو اس لیے بی بی کا روضہ ہے۔ تو اب روضہ ہے اس وقت، لیکن اصل میں وہی زندان ہے۔ لوگ پوچھتے ہیں زندان کہاں ہے؟ زندان وہی ہے جہاں پر حضرت سکینہ سلام اللہ علیہ دفن ہے، وہی زندان ہے، لیکن اس وقت وہ ماشاءاللہ بہت عظیم الشان روضہ بنا ہوا ہے۔ تو روضے سے یزید کے دربار کا فاصلہ صرف اور صرف 1 منٹ سے بھی کم ہے، 1 منٹ، اس سے زیادہ نہیں ہے، جو اصل ڈور ہے اس کا، اس سے بھی کم ہے۔ تو رات کی تنہائی میں جب بچی اپنے بابا کو یاد کرتی تھی، روتی تھی، گریا کرتی تھی، تو یزید کا مکان اور دربار بالکل ملا ہوا ہے، اور وہیں زندان واہ بالکل صحیح، قریب۔ جی بالکل۔ قبلہ ہمارے پاس تقریباً 7-8 منٹ ہیں، تو آپ سے گزارش کریں گے کہ امام زین العابدین علیہ السلام کی شہادت کے ایام ہیں، تو امام کی شہادت مختصر سے پڑھ دیجیے، تقریباً 6 منٹ ہمارے پاس ہے۔ جی ہاں، امام سجاد علیہ السلام کو ظالموں نے بہت ستایا، بہت ظلم کیا۔ روز عاشورہ امام علیہ السلام نے جب پھوپھی اماں سے کہا، پھوپھی اماں خیمے کا پردہ اٹھائیے، اب جب خیمے کا پردہ اٹھایا تو دیکھا نو کے سینا پر بابا کا سر تھا۔ امام نے رو کر کہا، السلام علیک یا ابا عبداللہ۔ اب 11 محرم کو امام کو لے کے یا چلے، لیکن حسین، اس سے پہلے امام کے بستر کو ظالموں نے چھین لیا تھا، بستر کو بھی امام کے چھین لیا تھا، بستر میں آگ لگا دی تھی، خیمے میں آگ لگا دی تھی۔ 11 محرم کو امام کا جو گزر ہوا ہے لاشوں کے قریب سے، تو امام کا چہرہ متغیر تھا بہت زیادہ۔ تو جناب زینب نے امام سجاد سے کہا، بیٹا میں تمہاری کیا حالت دیکھ رہی ہوں، تمہاری حالت تو غیر ہو رہی ہے۔ تو تڑپ کر کہا کہ پھوپھی اماں، جس کا بیٹا ہو اور اس کے بابا کا لاشا صحرائے کربلا میں ٹکڑے ٹکڑے پڑا ہوا ہے، اور میں اپنے بابا کے لاشے کو دفن بھی نہیں کر سکتا۔ اب یہاں پر میں نے ایک روایت دیکھی ہے، وہ میں بیان کرنا چاہتا ہوں کہ سفید بالحدید،
سفید بالحدید کیا چیز ہے؟ یوں اب میں اس کو سمجھاتا ہوں، جیسے کسی یہ ہاتھ کو اس طرح سے آپ اس کو باندھیے رسی سے چاروں طرف سے، تو اس کو کہتے ہیں سفید بالحدید، یعنی چاروں سفید طرف سے اس کو بالحدید، جکڑ دینا، چاروں جکڑ طرف سے دینا، جکڑ دینا، جکڑ دینا۔ جکڑ دینا جی، اللہ اس کو چاروں طرف سے جکڑ دینا، اس کو عربی میں کہتے ہیں سفید بالحدید، رسی سے بالحدید۔ نہیں، حدید سے جکڑ دینا، لوہے سے جکڑ دینا، لوہے کی زنجیروں سے۔ اب آپ سوچیں کہ یوں امام سجاد کو پیر سے لے کر اوپر تک جکڑ دیا تھا، اور گلے میں توقع خاردار، اور پیر میں بیڑی، اور کمر میں لنگر، اور سفید بالحدید۔ اب سفید بالحدید کی جو میں روایت ہمارے عرب علماء دوست ہیں ان سے میں گفتگو کر رہا تھا، ان کا وزن اتنا تھا امام کا، اتنا وزن تھا اس حدید کا جو امام پر ظالموں نے رکھا تھا، اس کی وجہ سے امام کربلا سے لے کر شام تک امام کا سر نہیں اٹھ پا رہا تھا، رکوع کی حالت میں امام تھے، سفید بالحدید یعنی رکوع کی حالت میں تھے، اتنا وزن تھا اس حدید کا، اس لوہے کا، کہ امام کا سر نہیں اٹھتا تھا۔ اس کے بعد امام مظلوم کربلا علیہ السلام اسی حالت میں شام کے بازاروں سے گزرے، اسی حالت میں امام شام کے راستوں سے گزرے۔ امام نے خود فرمایا کہ ابو منذر المدائنی سے، امام کہتے ہیں ابو منذر المدائنی، شام کے بازار سے جب ہم گزر رہے تھے تو ہمارے اوپر آگ پھینکی گئی اور گرم پانی پھینکا گیا۔ جب آگ پھینکی گئی تو اس وقت آگ میرے امامے میں لگ گئی۔ ابن منذر گھبرا گئے، کہنے لگے بولا پھر کیا ہوا؟ کہا ابن منذر آگ جب میرے امامے میں لگی تو آگ نے میرے امامے کو جلا دیا، جب امامہ جل گیا تو پھر آگ نے میرے سر کو جلا دیا۔ ابن منذر امام اللہ فرماتے ہیں کہ یدی مغلولہ، میرے ہاتھ جو ہے نا پسے پشت دونوں یوں بندھے ہوئے تھے پیچھے کی سائڈ میں، میرے دونوں ہاتھ بندھے ہوئے تھے۔ ابن منذر بتاؤ میں کیسے آگ کو بجھاتا؟ مولا فرماتے ہیں کہ فلم اقدر علی اخمادہا، یہ لفظ ہے، میں بجھا نہ سکا، آگ میرے امامے کو جلاتی رہی اور آگ نے میرے سر کو بھی جلا دیا۔ ابن منذر میں آگ کو بجھا نہ سکا، اور اس حالت میں بازار شام سے امام کا مرور ہوا۔ امام علیہ السلام کی جب شہادت سے پہلے جب حدید کو، حداد کو بلایا گیا حدید ہٹانے کے لیے، اور جب امام کو رہائی مل رہی تھی، تو جب اس نے توق خاردار کو جب نکالا ہے، کھولا ہے، تو حداد جو تھا تڑپنے لگا، اور تڑپ کے اسے غش آ گیا۔ تو پوچھا کسی نے تجھے غش کیوں آ گیا، کیا وجہ ہے؟ تو کہنے لگا کہ ان کے گلے میں تو صرف ہڈی ہے، گوشت سب ختم ہو گیا، سارا گوشت اس حدید نے کھا لیا ہے، اس توق نے کھا لیا۔ اس توق میں کانٹے تھے، خاردار جس کو کہتے ہیں، وہ کانٹے تھے ایسے کہ جیسے امام اگر یمیناً یا شمالاً سر کرتے تھے تو وہ گوشت کٹ جاتا تھا، اگر ایسے سر کر رہے ہیں تو گوشت کٹے گا، بائیں طرف کریں گے تو گردن کا گوشت کٹے گا، سر جھکائیں گے تو وہ گوشت کٹے گا، کسی بھی طرف اگر امام سر چکاتے ہیں یا اوپر کرتے ہیں تو گوشت کٹے گا۔ تو اس طرح سے مسلسل امام کے گلے کا گوشت کٹ چکا تھا، صرف ہڈی رہ گئی تھی۔ بہت عجیب حالت تھی مولا کی۔ جب امام کی شہادت ہونے لگی تو امام نے اپنے بیٹے سے کہا کہ بیٹا مجھے خاک پر لٹا دو، آخری فقرے، مجھے خاک پر لٹا دو۔ تو کہا کیوں بابا؟ کہا اس لیے کہ مجھے میرے بابا کا لاشا یاد آ رہا ہے، میں نے اپنے بابا کے لاشے کو خاک کربلا، زمین کربلا پر دیکھا ہے۔ فَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون۔ پروردگار جن لوگوں نے دعا کی گزارش کیا ان کی دعاؤں کو مستجاب فرما، اراکین اہل بیت چینل کی تمام دعاؤں کو مستجاب فرما، جو مریض ہیں ان کو شفا عاجل اور کامل عنایت فرما، حجت خدا کی ظہور میں تعجیل فرما، ہم سب کو مولا کے نعمتوں میں شامل۔ ربنا تقبل جزاک منا اللہ انک قبلہ، السمیع العلیم۔ جزاک اللہ قبلہ، انتہائی مشکور ہیں اور انتہائی ممنون ہے کہ آپ نے ایک مرتبہ خیر اپنا قیمتی ٹائم USA سے جو ہے اہل بیت TV کو دیا، اور
غازی کربلا اور عصر حاضر پروگرام اپنے منطقی انجام کی طرف بڑھ چکا، اور ہم نے پوری کوشش کی کہ آج بھی جو ہے وہ تاریخ کو بیان کرتے ہوئے آگے بڑھیں، اور کوفے سے کربلا سے کوفہ اور کوفے سے شام تک کی جو منازل ہیں ان کو آپ کی خدمت میں بیان کیا گیا، اور اس وقت گفتگو موقوف ہوئی دمشق کے حالات پر۔ انشاءاللہ کل جو ہے یہیں سے سلسلہ شروع کریں گے، اور دمشق کے دربار میں جو ہے وہ یزید کے دربار میں جو خطبات ہوئے ہیں ان کی شرح اور ان کا اصل متن اور اردو ترجمہ آپ کی خدمت پیش کیا جائے گا۔ اس وقت آپ سے اجازت چاہتے ہیں۔ ہماری اور آپ کی اگلی ملاقات کل UK ٹائم سے 4 بجے